السلام علیکم۔ صبح شازمین کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو خاصا تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ بہت عرصے بعد اسے اتنی پرسکون نیند نصیب ہوئی تھی، اور آنکھ کھلتے ہی نظر آنے والے جاوید علی کے چہرے نے اسے یاد دلا دیا تھا کہ یہ پرسکون نیند اسی کے مرہون منت تھی۔ اس سے اپنی ہر پریشانی کہہ دینے کے بعد وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ صبح بخیر، تم اب تک یہیں ہو؟ میں تو سمجھی تھی کہ رنجنی بن کر نیچے جا چکے ہوگے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال سمیٹتے ہوئے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ رنجنی بن کر نیچے جانے میں خطرہ تھا، اس لیے میں یہیں رک گیا، اس نے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں جواب دیا، لیکن شازمین کے چہرے پر فوراً ہی تشویش کے بادل چھا گئے۔ کیا ہوا؟ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ وہ سراسیمگی سے پوچھنے لگی۔ گڑبڑ تو ہوئی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جاوید علی نے اسے تسلی دی۔ پھر بھی کچھ بتاؤ تو، کیا ہوا ہے؟ شازمین نے اصرار کیا۔ جاوید علی کے تسلی دینے کے باوجود اس کی آنکھیں بدستور تشویش میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ رات میں کسی نے آشا کے موبائل پر کال کر کے اطلاع دی تھی کہ شالنی کا قتل ہو گیا ہے۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی اس نے آشا کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ رنجنی پر سخت نظر رکھو۔ آشا تو سو رہی تھی، فون کاجل نے سنا اور انٹرکام پر مجھے یہ اطلاع دے کر تمہارے کمرے تک محدود رہنے کی ہدایت کی۔ اس کے مطابق اس وقت میرے لیے سب سے محفوظ جگہ تمہارا کمرہ ہی ہے، اس لیے میں اس وقت بھی تمہیں یہاں نظر آ رہا ہوں۔ اس نے اختصار کے ساتھ شازمین کو حالات سے آگاہ کیا۔ تم یہاں ہو تو پھر شالنی کے قتل سے تمہارا تعلق کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ شالنی کے قتل کے ساتھ ہی رنجنی پر نظر رکھنے کی اطلاع ایسی تھی جسے سن کر کوئی بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ شاید اسی قتل کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ شازمین نے بھی اسی سوچ کے ساتھ یہ سوال کیا تھا۔ وہ اس لیے کہ شالنی کا قتل تو میں نے نہیں کیا، لیکن وہ ماری میری ہی وجہ سے گئی ہے۔ میں نے یہاں رہ کر اس کے ایک جرم کی نشاندہی کر دی تھی، جس کے بعد یقیناً اس کے بڑوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ قانون کی نظروں میں آ گئی ہے، اور انہوں نے خود ہی اس کا پتہ کاٹ دیا۔ تفصیلات میں جائے بغیر اس نے شازمین کی بات کا جواب دیا، اور پھر موضوع گفتگو بدلتے ہوئے بولا، اب تم جلدی سے اچھے بچوں کی طرح اٹھ کر فریش ہو جاؤ اور ناشتہ وغیرہ منگواؤ، رات بھر جاگ جاگ کر اس وقت خاصی شدید بھوک لگ رہی ہے۔ او، تو تم رات بھر سوئے نہیں؟ شازمین چونکی۔ میں یہاں پکنک منانے نہیں آیا ہوں محترمہ کہ آرام سے پڑا سوتا رہوں۔ ویسے بھی اس کمرے میں ایک ہی بیڈ ہے، اور اس پر آپ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھیں۔ میں اگر آپ کے ساتھ سونے کی کوشش کرتا تو گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی۔ اس کے شوخی سے جواب دینے پر شازمین جھینپ گئی، اور اس کے رخساروں پر سرخی دوڑنے لگی۔ بس 2 منٹ انتظار کرو، میں ابھی آ کر ناشتہ منگواتی ہوں۔ وہ تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ وہاں اس نے چند منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگایا، اور صرف دانت برش کر کے منہ ہاتھ دھونے پر ہی اکتفا کرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ہاں، اب بتاؤ کہ ناشتے میں کیا کھانا پسند کرو گے؟ انٹرکام کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جو کچھ اور جتنی مقدار میں تم کھاتی ہو وہی منگوا لو۔ معمول سے ہٹ کر کھانے پینے کا سامان نیچے والوں کو چونکا سکتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ میں غائب ہوں اور انہیں میری تلاش ہوگی۔ جاوید علی نے اس موقع پر بھی عقل مندی سے کام لیا۔ لیکن میں تو بہت تھوڑا کھاتی پیتی ہوں، تمہارا اتنی کم خوراک میں کیسے گزارا ہوگا؟ شازمین تذبذب کا شکار ہوئی۔ فی الحال مجبوری ہے، اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا۔ ویسے میں نے تمہارے ریفریجریٹر میں پھل اور جوسز دیکھے ہیں، تھوڑا بہت ان سے بھی آسرا ہو جائے گا۔ یوں بھی مجھے کوئی لمبے عرصے کے لیے تو یہاں نہیں رہنا ہے۔ جیسے ہی مجھے اپنے لوگوں کی طرف سے اشارہ ملا، ایکشن شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم یہاں سے چلے جاؤ گے؟ اس کی بات سن کر شازمین نے حسرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ جانا تو ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ بعد میں بھی تم سے رابطہ رکھ سکوں۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، اس لیے گال تھپ تھپاتے ہوئے تسلی دی۔ پھر نرمی سے بولا، چلو تم ناشتہ منگواؤ۔ کاجل سے کہو کہ میرا ناشتہ لے کر میرے کمرے میں آ جائے۔ شازمین نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انٹرکام پر حکم صادر کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ابھری۔ جاوید علی تیزی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ بے شک کاجل اس کی موجودگی سے واقف تھی، لیکن وہ اس کے سامنے اپنی اصل شکل میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ آ جاؤ، اس نے باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند کیا تو شازمین نے دستک دینے والے کو اجازت دی۔ کاجل کہاں ہے؟ میں نے اپنا ناشتہ لانے کے لیے اس سے کہا تھا۔ باتھ روم کے اندر سے اس نے شازمین کی غسیلی آواز سنی۔
بڑی دیدی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بی بی، اس لیے میں آپ کا ناشتہ لے کر آئی ہوں۔ جواب میں کسی نے عاجزانہ لہجے میں وضاحت پیش کی۔ کیوں، کیا ہوا ہے اسے؟ شازمین کے لہجے کا غصہ برقرار تھا۔ رات سے بخار ہے، ابھی دوا کھا کر سو رہی تھی، اس لیے میں نے نہیں جگایا۔ ایک بار پھر اسی لہجے میں جواب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ جاگے تو اسے میرے کمرے میں بھیجنا۔ شازمین کی آواز کے ساتھ کسی کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، لیکن جاوید علی اس وقت تک باہر نہیں نکلا جب تک شازمین نے خود کو آواز دے کر اسے باہر آنے کو نہ کہا تھا۔ اس نے باہر آ کر شازمین کے سامنے رکھی ٹرے کا جائزہ لیا۔ ڈبل روٹی، مکھن، جیم اور دودھ کے علاوہ ٹرے میں چائے بھی موجود تھی، لیکن شازمین خاصی الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ ایکتا ناشتہ لے کر آئی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ کاجل کو رات سے بخار ہے اور اس وقت وہ دوا کھا کر سو رہی ہے، اس نے جاوید علی کو بتایا۔ میں ساری گفتگو سن چکا ہوں اور مجھے شک ہے کہ کاجل کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں اس پر شک ہو گیا ہو اور اس سے میرے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس نے اپنا خیال پیش کیا اور ڈبل روٹی کا ایک سلائس اٹھا کر اس پر مکھن لگانے لگا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ ناشتہ کرو، اس مسئلے کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس نے شازمین کو ہدایت کی تو وہ بھی بے دلی سے ایک سلائس اٹھا کر اس پر جیم لگانے لگی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد تم دوبارہ کاجل سے انٹرکام پر بات کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ خیریت سے ہوئی تو تم سے ضرور بات کرے گی، ورنہ ہم فرض کر لیں گے کہ وہ پھنس چکی ہے، اور پھنسنے کی وجہ بنے گا وہ نشہ آور دوا ملا دودھ جو تمہارے کہنے پر اس نے آشا کو پلوایا تھا۔ آشا سمجھ جائے گی کہ کاجل نے اسے میرے پہرے سے غافل کرنے کے لیے نشہ آور دودھ پلایا تھا۔ اس شک کو کنفرم کرنے اور اس کے پیچھے موجود وجوہات جاننے کے لیے وہ کاجل سے تفتیش ضرور کرے گی۔ شازمین نے صرف ایک سلائس کھا کر ہی ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا اور چائے بنا کر پینے لگی تھی۔ جاوید علی نے بھی کچھ اتنی زیادہ رغبت سے ناشتہ نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ پہلے اچھی خاصی بھوک محسوس کر رہا تھا، لیکن کاجل کی طرف سے محسوس ہونے والی تشویش اور شازمین کی بے دلی نے اس کی بھی بھوک مار دی تھی۔ شازمین کی طرح خود بھی چائے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے اس سے یہ الفاظ کہے، کاجل کی خیریت بھی معلوم ہو جائے گی، لیکن تم پہلے یہ دودھ تو پی لو۔ جاوید علی کو اتنی جلدی ناشتے سے فارغ ہوتے دیکھ کر شازمین نے اسے ٹوکا۔ نہیں، بس دل نہیں چاہ رہا، اس نے انکار کیا۔ دل نہیں بھی چاہ رہا تب بھی پی لو، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا بھاگ دوڑ والا کام شروع ہونے والا ہے، اس لیے تمہارے جسم میں توانائی ہونی چاہیے، اس نے دلیل دی جو خاصی معقول تھی۔ جاوید علی نے مسکراتے ہوئے دودھ کا گلاس تھام لیا۔ میں رات سے یہاں ہوں، لیکن میں نے یہاں کوئی چہل پہل محسوس نہیں کی۔ ایسا لگتا ہے تمہارے سوا اس پورشن میں کوئی موجود ہی نہ ہو، حالانکہ نواب صاحب کی دونوں بیگمات کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ اس نے بہت دیر سے ذہن میں ابھرتا خیال شازمین کے ساتھ بانٹا۔ یہاں رہتے رہتے وہ دونوں بھی اچھی خاصی خبتی ہو گئی ہیں اور اپنے اپنے کمروں سے نکلنا پسند نہیں کرتی۔ شازمین نے بیزاری سے جواب دیا، اس کا مطلب ہے میں تمہارے کمرے میں بالکل محفوظ ہوں اور جب تک چاہوں یہاں آرام سے چھپ کر رہ سکتا ہوں۔ ہاں، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر مجھے گڑبڑ محسوس ہوئی تو یہاں سے بابا کے بیڈ روم میں شفٹ کر دوں گی۔ اس پورشن میں بھی ان کا ایک بیڈ روم موجود ہے اور وہاں داخل ہونے کی کوئی جرت نہیں کرتا۔ شازمین نے اس کی بات کا جواب دیا۔ اسی اثناء میں وہ دونوں ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ شازمین ایک بار پھر انٹرکام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے ناشتہ کر لیا ہے، کاجل سے کہو ناشتے کے برتن لے جائے، اس نے دوسری طرف موجود شخص سے کہا۔ بڑی دیدی تو ابھی تک سو رہی ہیں بی بی، میں آ کر برتن لے جاتی ہوں۔ دوسری طرف سے وہی جواب ملا جس کا ڈر تھا۔ صرف برتن اٹھانے کی بات نہیں ہے، مجھے کاجل سے کچھ اور بھی کام ہے، آخر وہ کب تک سوتی رہے گی؟ شازمین نے جھنجھلا کر بلند آواز میں کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا بی بی کہ ان کی طبیعت خراب ہے، آپ کو جو بھی کام ہے مجھے بتا دیں، میں کر دوں گی۔ اس کے غصے کا جواب نرمی سے دیا گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہے نا کہ میں کاجل کے علاوہ کسی سے اپنا کام کروانا پسند نہیں کرتی۔ اس نے ریسیور واپس پٹک دیا اور جاوید علی کی شکل دیکھنے لگی۔ گڑبڑ ہے محترمہ، گڑبڑ ہے، میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے سیٹ پر مصروف ہو گیا۔ ہم لوگوں نے کوٹھی کے باہر پوزیشن لے لی ہے، کوٹھی کی تلاشی کا وارنٹ بھی لیا جا چکا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ قانونی طریقے سے اندر داخل ہو کر معاملات نمٹا سکیں، لیکن اگر کسی نے مزاحمت کی کوشش کی تو بھرپور جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔
کارروائی کے لیے رات کے وقت کا انتخاب ہوا ہے، لیکن تم کوٹھی میں اپنی یا اپنے کسی ہمدرد کی جان خطرے میں محسوس کرو تو فوراً اشارہ دے دینا، ہم فوراً دھاوا بول دیں گے۔ اسے جواب دیا گیا، اوکے، تم لوگ تیار رہنا، میں تھوڑی دیر میں حالات کا جائزہ لینے کے بعد تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور پھر شازمین کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کہو کہ کیا کیا جائے؟ میرے خیال میں تو ہمیں سب سے پہلے یہ کنفرم کرنا چاہیے کہ کاجل سچ مچ خطرے میں ہے بھی یا نہیں۔ اس کے لیے ہم دونوں میں سے کسی ایک کو نیچے جا کر حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ میں گیا تو فوراً نظر میں آ جاؤں گا۔ اب تم بتاؤ کہ کیا کسی بہانے نیچے جا سکتی ہو؟ مجھے نیچے لان کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شازمین نے ہونٹ چباتے ہوئے اپنی مجبوری بتائی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے ہی کوئی نہ کوئی ترکیب سوچنی ہوگی۔ جاوید علی سوچ میں پڑ گیا اور کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کسی نے یکدم دروازہ کھول دیا۔ اس صورتحال پر شازمین بری طرح اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کھلے دروازے میں کھڑی مدھو صاف نظر آ رہی تھی۔ شازمین اسے اس جسارت پر کینہ توز نظروں سے گھورنے لگی۔ جاوید علی نے دروازے کی ناب گھمائے جانے کی ہلکی سی آواز سن لی تھی، چنانچہ جب تک دروازہ کھلتا وہ جھپٹ کر آڑ میں ہو چکا تھا اور اب کھلے دروازے کے پٹ کے پیچھے پوری طرح چوکس کھڑا ہوا تھا۔ مدھو، تمہیں تمیز نہیں ہے کہ پہلے دروازے پر دستک کی اجازت لو پھر دروازہ کھولو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے کا دروازہ اس طرح بنا اجازت کھولنے کی؟ بڑے سخت تیوروں کے ساتھ شازمین آنے والے خواجہ سرا مدھو کی گوشمالی کر رہی تھی۔ क्षमा چاہتی ہوں بی بی، ذرا پریشان تھی اس لیے دھیان نہیں رہا۔ مدھو نے فوراً ہی اس سے معافی مانگ لی، لیکن حقیقتاً اس کے چہرے سے ذرا بھی شرمندگی کے آثار نہیں تھے اور وہ اپنی آنکھیں گھما گھما کر شازمین کے کمرے کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ اس کے انداز پر جھنجھلاتے ہوئے شازمین نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ میں ناشتے کے برتن لے جانے آئی تھی۔ کیوں؟ تم کیوں آئی ہو؟ کاجل کہاں ہے؟ شازمین نے مزید سختی سے پوچھا۔ ابھی تک اس نے مدھو کو کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی اور تیور بھی ایسے رکھے تھے کہ وہ خود سے قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہ کر سکے۔ جاوید علی کے دروازے کے پیچھے مکمل طور پر چھپے ہونے کے باوجود وہ محتاط تھی کہ کہیں مدھو کمرے کے اندر پہنچ کر اندازہ نہ لگا لے کہ وہ وہاں چھپا ہوا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے جی کہ بڑی دیدی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ آرام کر رہی ہیں۔ مدھو نے ادب سے اس کے سوال کا جواب دیا اور پھر خوش آمدانہ لہجے میں بولی، ہم لوگوں کو سیوا کا ایک موقع دے کر دیکھیں، بھگوان کی آگیا سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بس رہنے دو، جب تک کاجل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی مجبوری ہے، لیکن جیسے ہی وہ بستر سے اٹھنے کے قابل ہو اسے فوراً میرے پاس بھیجو، میں اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ شازمین نے نخوت سے اسے جواب دیا اور یکدم ہی ناشتے کی ٹرالی کھینچ کر دروازے کے قریب لے گئی۔ یہ لو، یہ لے جاؤ، اور اب جب تک میں نہ بلاؤں کسی کو بھی یہاں آ کر مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنا جملہ مکمل کرتے ہی اس نے زوردار آواز میں دروازہ بند کر دیا۔ اس بار وہ دروازے کو لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ دروازہ بند ہو جانے کے باوجود جاوید علی فوراً اپنی جائے پناہ سے نہیں نکلا اور شازمین کو اشارہ کیا کہ وہ کی ہول سے جھانک کر تسلی کر لے کہ مدھو وہاں سے چلی گئی ہے یا ابھی تک ٹوہ لینے کے لیے وہیں کھڑی ہے۔ شازمین نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اطمینان ہو جانے کے بعد اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ جاوید علی باہر نکلا تو وہ خود تیزی سے حرکت میں آئی اور ایک دراز سے اسکاچ ٹیپ اور کینچی نکالی۔ کینچی کی مدد سے ٹیپ کا ٹکڑا کاٹنے کے بعد اس نے کی ہول پر چپکا دیا۔ اب کوئی باہر سے جھانک کر اندر کا جائزہ نہیں لے سکے گا۔ وہ اپنی کارروائی کے بعد اطمینان سے بولی، مدھو کا اچانک تمہارے کمرے میں پہنچنا اسی تلاش کا ہی ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ تم نے اسے کمرے کے اندر نہیں آنے دیا، اس لیے اسے شک ہوگا کہ میں یہیں موجود ہوں۔ وہ یا اس کی کوئی ساتھی دوبارہ پھر کسی بہانے سے یہاں کا جائزہ لینے آئے گی اور کی ہول پر چپکا ٹیپ دیکھ کر ان لوگوں کا شک اور بھی پکا ہو جائے گا۔ تم انہیں اپنے کمرے کی تلاشی لینے کا موقع دو تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے۔ اس دوران تم مجھے نواب صاحب کے بیڈ روم تک پہنچا سکتی ہو۔ جاوید علی نے اس کی گئی کارروائی پر اعتراض کرتے ہوئے تجویز پیش کی تو وہ فوراً قائل ہو گئی اور فوراً اسکاچ ٹیپ کو کی ہول سے ہٹا دیا۔ مجھے نواب صاحب کے کمرے میں پہنچانے کے بعد تم کاجل کی عیادت کے بہانے نیچے کا چکر لگا کر آ جاؤ تاکہ حالات کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ اپنا رنجنی والا لباس اور اس گیٹ اپ کے لیے استعمال کی گئی دوسری اشیاء سمیٹ کر ایک تھیلے میں ڈالتے ہوئے اس نے شازمین کو مشورہ دیا،
جس پر اس نے فوراً اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر اپنے کمرے سے باہر نکل کر جائزہ لینے لگی۔ باہر کوئی نہیں تھا اور وہ نہایت رازداری سے جاوید علی کو نواب صاحب کے بیڈ روم میں منتقل کر سکتی تھی۔ منٹوں کے اندر یہ کارروائی انجام پا گئی۔ رنجنی کا لباس وغیرہ جاوید علی خاص طور پر اپنے ساتھ اس لیے لے گیا تھا کہ شازمین کے کمرے کی تلاشی کے دوران کسی کو کوئی کلو نہ مل سکے۔ اب میں نیچے جا کر کاجل کا پتہ کرتی ہوں۔ جاوید علی کو نواب صاحب کی خوابگاہ میں پہنچا کر شازمین اس سے کہتی ہوئی باہر نکلنے کے لیے پلٹی۔ ذرا خیال سے شازمین، تمہیں صرف حالات کا جائزہ لینا ہے، کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے تم خود خطرے میں پڑ جاؤ۔ جاوید علی نے اسے ہدایت کی۔ فکر مت کرو، میں احتیاط کروں گی، اس نے مسکرا کر جواب دیا اور باہر نکلنے سے پہلے بولی، تم دروازہ اندر سے لاک کر لو، اس دروازے میں ڈبل لاک ہے، جس میں سے ایک لاک تو باہر سے چابی لگا کر کھولا جا سکتا ہے، لیکن دوسرا لاک صرف اندر سے کھلتا ہے۔ دروازہ ہے بھی بہت مضبوط، اگر کوئی اسے توڑنا چاہے تو کئی افراد کو مل کر خاصی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ گویا اسے آگاہ کر رہی تھی کہ سیکیورٹی کے اعتبار سے یہ کمرہ کتنا محفوظ ہے اور وہ یہاں بغیر کسی خوف کے آرام سے وقت گزار سکتا ہے۔ اسے اپنی حفاظت کی تو خیر کیا فکر ہونی تھی، لیکن کمرے کی اس خصوصیت نے اسے کچھ اور سوچنے کا موقع ضرور دے دیا تھا۔ ادھر شازمین سیڑھیاں اتر کر نچلی منزل پر پہنچ چکی تھی اور کوٹھی کے اس حصے میں موجود تھی جہاں خواجہ سراؤں کے لیے خوبصورت و آرام دہ کمرے موجود تھے۔ آمنے سامنے قطار سے بنے ان کمروں میں سے اس کا رخ کاجل کے کمرے کی طرف تھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ کاجل کے کمرے میں داخل ہو پاتی، آشا کہیں سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ ہیلو بیبی، آپ اس سمے یہاں کیسے نظر آ رہی ہیں؟ چہرے پر مسکراہٹ پھیلا کر اس نے شازمین سے پوچھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کاجل بیمار ہے، وہ بھی اتنی شدید کہ میرے کئی دفعہ بلانے کے باوجود میرے پاس نہیں آ سکی، تو میں نے سوچا کہ چلو چل کر خود اس کی خیریت معلوم کر لیتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں ہی ہے نا؟ آشا کا اس طرح راستہ روکنا اسے برا لگا تھا، لیکن تحمل سے کام لیتے ہوئے آرام سے اس کی بات کا جواب دیا اور کاجل کی بابت دریافت کرتے ہوئے قدم آگے بڑھانے چاہے، لیکن آشا اس کی راہ میں مزاحم تھی۔ آپ بہت سویٹ اینڈ کائنڈ ہیں بیبی، جنہیں ایک ملازمہ کی اتنی چنتا ہے، لیکن افسوس کہ آپ کی ملاقات بڑی دیدی سے نہیں ہو سکے گی۔ اصل میں مجھے ان کی طبیعت زیادہ ہی خراب لگ رہی ہے، اس لیے انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا ہے۔ آشا کے جواب نے اسے مزید تشویش میں مبتلا کر دیا۔ یہ تو طے تھا کہ نہ تو کاجل بیمار تھی اور نہ ہی اسے ہسپتال میں داخل کروایا گیا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ وہ ان کی قید میں تھی، زخمی تھی یا پھر جان سے ہی مار دی گئی تھی؟ اس بارے میں کوئی حتمی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ کون سے ہسپتال میں ایڈمٹ کیا ہے اسے، اور اسے ہسپتال لے کر کون گیا ہے؟ تم تو یہیں موجود ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں خود بخود سختی در آئی۔ بہرحال غصے کے باوجود اس کا سوال تکنیکی اعتبار سے درست تھا۔ آشا ڈرائیور تھی اور اگر کاجل کو کسی ہسپتال میں لے جایا گیا تھا تو آشا کو اس وقت کوٹھی میں موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں دیدی کو ہسپتال تک چھوڑ کر واپس آ گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جانا چاہیں اور مجھے کوٹھی میں نہ پا کر ناراض ہوں، لیکن آپ چنتا نہ کریں، مدھو ہے بڑی دیدی کے ساتھ، وہ ان کا پورا خیال رکھے گی۔ آشا نے اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی نکالو، میں کاجل کو دیکھنے ہسپتال جاؤں گی۔ وہ سب سمجھ رہی تھی لیکن جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ حکم دیا۔ क्षमा چاہتی ہوں بیبی، آشا نے فوراً ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ ابھی میں آپ کو ہسپتال نہیں لے جا سکتی، گاڑی کچھ گڑبڑ کر رہی ہے، پہلے میں اسے مکینک کو دکھا لوں، پھر آپ کو ہسپتال لے چلوں گی، ورنہ اگر راستے میں بند ہو گئی تو آپ کو برا لگے گا۔ اس بہانے باز کے پاس ہر بات کے لیے بہانہ موجود تھا۔ شازمین کا دل چاہا کہ اسے ٹیکسی لا کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دے، لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ موجودہ حالات میں وہ خود بھی کوٹھی سے باہر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن چونکہ شروع سے مزاج کے اعتبار سے نخریلی تھی، اس لیے ایسے ہی چپ ہو جانا بھی مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ جان بوجھ کر غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولی، تم لوگ بہت حد حرام ہو گئے ہو، میں بابا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ وہ تنتناتی ہوئی وہاں سے چل پڑی۔ اس سمے نواب صاحب کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں بیبی، نواب صاحب نشے میں ہیں اور اگر انہوں نے آپ کی بات سن بھی لی تو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اسے لگا کہ آشا اس کا مذاق اڑا رہی ہو، لیکن اس بار اسے غصہ آنے کے بجائے سخت احساس بے بسی ہوا۔ اگر اس کا باپ اس کماش کا بندہ نہ ہوتا تو کیا مجال تھی کہ اس کوٹھی میں
یہ خواجہ سرا اس طرح دندناتے پھرتے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے اس نے کوٹھی کے اس حصے کا رخ کیا جہاں نواب نوازش علی کی خوابگاہ تھی۔ عیاش فطرت نواب نے زیریں اور بالائی دونوں منزلوں پر اپنی خوابگاہیں بنا رکھی تھیں۔ اوپر موجود خوابگاہ کو استعمال کرنے کی نوبت تو کم آتی تھی، البتہ نچلی منزل کی خوابگاہ اس کا مستقل ٹھکانہ تھی جہاں وہ کھل کر عیاشی کرتا تھا۔ آشا کے اطلاع دے دینے کے باوجود اس نے موہوم سی امید کے سہارے نواب صاحب کی خوابگاہ میں جھانکا۔ وہاں وہی منظر تھا جس کی خبر آشا دے چکی تھی۔ نواب نوازش علی اپنے عالی شان بستر پر بے ترتیبی سے اوندا پڑا ہوا تھا اور بستر کی چادر آدھی سے زیادہ نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ بستر کے قریب ہی اوندا پڑا جام اور بوتل بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے پلٹ گئی۔ باہر اسے آشا کھڑی ملی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا۔ اس کے مایوس چہرے کو دیکھ کر اس نے تبصرہ کیا۔ شازمین اندر سے کھول کر رہ گئی لیکن بے بس تھی۔ اس کے اپنے باپ کے اعمال ایسے تھے کہ وہ ایک معمولی خواجہ سرا کے سامنے جواب دینے سے قاصر تھی۔ البتہ اسے اس کی اوقات جتانا بھی ضروری تھا، چنانچہ سخت لہجے میں بولی، جلد از جلد گاڑی ٹھیک کروا کر لاؤ تاکہ میں کاجل کو دیکھنے ہسپتال جا سکوں۔ حکم صادر کرنے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور رعونت بھرے انداز میں آگے بڑھ گئی، لیکن وہ خود جانتی تھی کہ اس کا یہ انداز مصنوعی ہے اور وہ اندر سے شکست و ریخت کا شکار ہے۔ سیڑھیاں چڑھ کر واپس بالائی منزل پر پہنچ کر اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ مدھو اس کے کمرے میں موجود تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں مدھو سے دریافت کیا۔ میں آپ کے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی۔ بڑی دیدی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آج آپ کا کمرہ میں صاف کر دوں، اس نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن آشا تو کہہ رہی تھی کہ تم کاجل کے ساتھ ہسپتال میں ہو۔ اسے اچانک یاد آیا تو اس نے چونک کر پوچھا۔ مدھو لمحہ بھر کے لیے گڑبڑائی، پھر سنبھل کر بولی، آشا کو یاد نہیں رہا ہوگا۔ اس نے مجھے بڑی دیدی کے ساتھ جانے کا کہا تو تھا، لیکن پھر اس لیے منع کر دیا تھا کہ میرے پیچھے کچن کون دیکھے گا۔ میری جگہ نندنی وہاں گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری صفائی مکمل ہو گئی ہے تو یہاں سے جاؤ، میں تھوڑی دیر آرام کروں گی۔ شازمین نے بحث کرنے کی بجائے بے نیازانہ رویہ اختیار کیا اور اپنے مخصوص تیکھے لہجے میں بولی، آپ آرام کریں بی بی، میں نے صفائی کر لی ہے۔ اگر آپ کو کوئی کمی لگے تو بعد میں مجھے بتا دیجیے گا۔ مدھو تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی شازمین نے جھپٹ کر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ نندنی سے میری بات کراؤ۔ انٹرکام پر مخاطب خواجہ سرا کو اس نے حکم دیا۔ لمحہ بھر میں ہی اسے نندنی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، نندنی، شام کے وقت میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے ایک کام کروانا ہے۔ فوری طور پر اور کچھ نہ سوجا تو اس نے نندنی کو یہی حکم دے دیا اور اس کا جواب سننے سے پہلے ہی ریسیور واپس رکھ دیا۔ صورتحال پوری طرح اس کے سامنے تھی۔ اسے کاجل کے ہسپتال میں داخل ہونے کے سلسلے میں غلط بتایا گیا تھا۔ آشا کے مطابق کاجل کے ساتھ ہسپتال میں مدھو موجود تھی۔ اس کا یہ بیان غلط ثابت ہونے پر مدھو نے آشا کی یادداشت کے سر الزام رکھ کر نندنی کے ہسپتال میں ہونے کی اطلاع دی تھی، لیکن اب یہ اطلاع بھی غلط ثابت ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر فوراً نواب صاحب کی خوابگاہ کی طرف بڑھی اور دروازے پر اسی مخصوص انداز میں دستک دی جس کی جاوید علی نے اسے نصیحت کی تھی۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہو گئی اور جاوید علی کے دروازہ بند کرنے کے بعد اسے حالات سے آگاہ کرنے لگی۔ تم ایسا کرو کہ اپنی دونوں والداؤں کو کسی طرح اس بیڈ روم تک لے آؤ۔ ان دونوں سمیت تمہیں اس وقت تک یہاں رہنا ہوگا جب تک میری طرف سے تمہیں اشارہ نہ ملے۔ سب سننے کے بعد جاوید علی نے پرسوچ لہجے میں اسے ہدایات دی تو وہ سراسیمہ سی ہو گئی۔ اور تم کہاں جاؤ گے؟ مجھے باہر نکل کر ایکشن میں آنا ہوگا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ جو بھی کارروائی کی جائے وہ رات کے وقت ہو، لیکن موجودہ صورتحال میں فوری ایکشن لینا ضروری ہے۔ ہمارا جن لوگوں سے مقابلہ ہے تم انہیں جانتی نہیں ہو۔ تمہارے نندنی کے بارے میں چیک کرنے پر وہ چونک گئے ہوں گے اور انہیں یہ یقین ہو گیا ہوگا کہ مجھے تم نے ہی چھپا رکھا ہے۔ شک وہ پہلے ہی کر رہے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مدھو صفائی کے بہانے تمہارے کمرے کی تلاشی لینے نہ پہنچتی۔ وہ لوگ تو شاید ابھی تک وہ کاجل کی زبان کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، ورنہ سیدھا سیدھا تم پر دھاوا بول دیتے۔ اس نے شازمین کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا۔ اگر حالات اتنے خطرناک ہیں تو باہر نکلنے میں تمہارے لیے بھی تو خطرہ ہوگا۔ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ شازمین نے خدشے کا اظہار کیا۔
مجھے خطرناک حالات سے نمٹنے کی تربیت دی گئی ہے، اس لیے تم میری فکر نہ کرو، ویسے بھی باہر میرے لوگ میری مدد کے لیے موجود ہیں۔ اس نے شازمین کو تسلی دی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن دن کی روشنی میں تمہارے لیے نیچے جانا مشکل ہوگا۔ تم سیڑھیاں اترتے ہی نظروں میں آ جاؤ گے۔ تم فکر نہ کرو، میں سیڑھیوں سے نیچے نہیں جاؤں گا۔ تمہاری غیر موجودگی میں نے اچھی طرح اس کمرے کی لوکیشن کا جائزہ لے لیا ہے۔ میں اس عقبی کھڑکی سے آرام سے چھجے پر اتر جاؤں گا۔ چھجے سے میرے لیے آم کے اس درخت تک پہنچنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ وہاں سے صورتحال کا جائزہ لے کر میں آگے کا لائحہ عمل طے کروں گا، لیکن پہلے تم دونوں خواتین کو یہاں بلوا لو۔ تم تینوں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ہی میں ایکشن میں آؤں گا۔ شازمین کو اپنے لائحہ عمل سے آگاہ کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر زور دیا۔ اصل میں اسے اندیشہ تھا کہ آپریشن شروع ہونے کے بعد کہیں کوٹھی میں موجود مجرم ان خواتین کو یرغمال بنا کر فرار ہونے کی کوشش نہ کریں، اس لیے پہلے انہیں محفوظ دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ میں ابھی 2 منٹ میں انہیں لے کر آتی ہوں۔ شازمین کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی جاوید علی نے عقبی کھڑکی کی طرف پیش قدمی کی اور چوکھٹ پر ہاتھ جما کر چھجے پر کود گیا۔ کوٹھی کی عقبی سمت ہونے کی وجہ سے اس طرف سناٹا تھا اور اسے کسی کے دیکھ لینے کا احتمال نہیں تھا۔ ادھر شازمین نے واقعی خاصی تیزی دکھائی تھی اور نہ جانے کس بہانے سے اسے اپنی سگی اور سوتیلی دونوں والداؤں کو لے کر نواب صاحب کی خوابگاہ میں پہنچ گئی تھی۔ جاوید علی کو غائب پا کر وہ فوراً ہی سمجھ گئی کہ وہ کھڑکی کے راستے چھجے پر موجود ہے۔ میں جا رہا ہوں، تم میری ہدایات یاد رکھنا اور میرے سوا کسی اور کے کہنے پر کسی بھی حال میں کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا۔ تم لوگ محفوظ رہو گے تو ہم اپنا کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ اس نے سرگوشی میں ایک بار پھر اپنی ہدایات کو دہرایا۔ جواب میں شازمین نم آنکھوں کے ساتھ صرف گردن کو اثباتی جنبش ہی دے سکی اور آہستگی سے کھڑکی کے پٹ بند کر لیے۔ بغیر گریل کی اس کھڑکی کے پٹ بلٹ پروف شیشے پر مشتمل تھے۔ کھڑکی ایک بار اندر سے بند کر لی جاتی تو اسے باہر سے کسی طور کھولنا ممکن نہیں تھا۔ شیشہ ٹوٹنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بند کھڑکی کے شفاف شیشے سے درخت کی طرف جاتے جاوید علی کو دیکھنے لگی۔ وہ عجیب اجنبی تھا جو صرف ایک رات قبل اسے ملا تھا اور اس قلیل مدت میں ہی اپنا سا لگنے لگا تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دوبارہ کبھی وہ اس سے مل بھی سکے گی یا نہیں، لیکن پھر بھی دل اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ چھجے سے آم کے درخت پر چھلانگ لگانے سے قبل جاوید علی نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا اور کھڑکی میں کھڑی شازمین کی طرف دیکھ کر الوداعی انداز میں ہاتھ لہرایا۔ شازمین کا دایاں ہاتھ بھی مکان کی طور پر اٹھ گیا، لیکن پھر اس نے فوراً ہی واپس کھینچ لیا۔ اپنی زندگی میں اچانک آنے والے اس شخص کو وہ کسی طور الوداع نہیں کہنا چاہتی تھی۔ ایک بڑی جیپ میں سامان لوڈ کیا جا چکا تھا۔ اس سامان میں ٹینٹ، اشیاء خوردونوش، اسلحے اور کیمرے سمیت اور بھی بہت کچھ شامل تھا، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ واقعی کوئی تحقیقاتی ٹیم ہے جو اپنے تحقیقی اور مطالعاتی دورے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ جنگل میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے۔ اظفر کی ہدایت پر اس کے ساتھیوں نے جیپ کی پچھلی نشستوں پر قبضہ جما لیا تھا اور اب اظفر اور ایک مقامی شخص ہی جیپ سے باہر کھڑے تھے۔ میری خواہش تو تھی کہ تم ہمارے ساتھ چلتے، لیکن تم نے انکار کر کے مایوس کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہوئے بہرام کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اظفر نے کہا، میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں نے آپ کو اپنی مجبوری بتا دی ہے۔ نئے افسر کے آنے تک بنگلے کی ساری ذمہ داری میرے سر ہے، اس لیے میں یہاں سے دور نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میں نے آپ کے ساتھ جس بندے کو لگایا ہے وہ بھی بڑے کام کا بندہ ہے اور جنگل کو وڈی چنگی طرح جانتا ہے۔ اگر آپ نے اس کے کہنے پر عمل کیا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ حفاظت سے وقت پر واپس آ جائیں گے۔ اپنے قدرتی اکھڑ لہجے کو نرم بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بہرام نے اسے جو جواب دیا، اس میں ایک پوشیدہ دھمکی بھی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری باتوں کو ذہن میں رکھوں، لیکن تم بھی یاد رکھنا کہ اگر ہم مقررہ وقت پر واپس نہ پہنچ سکیں تو تم بس صرف 2 گھنٹے تک مزید ہماری واپسی کا انتظار کرو گے اور پھر عمیر آفندی کو اطلاع دے دو گے۔ دراصل انہیں بھی جنگل میں ہونے والی حادثاتی اموات کی اطلاع مل چکی ہے، اس لیے وہ ہم لوگوں کے لیے تشویش کا شکار ہیں اور انہوں نے خاص طور پر مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جیسے ہی جنگل سے واپس لوٹوں انہیں رپورٹ ضرور دوں۔
اظفر ذہین تھا، چنانچہ نہایت آرام سے پرسکون لہجے میں اس کی دھمکی کا جواب دے ڈالا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں خیال رکھوں گا۔ حیرت انگیز طور پر اس بار بہرام نے کوئی الٹی سیدھی بات کرنے کی بجائے تابعداری سے اس کی بات کا جواب دیا۔ اوکے تو پھر ہم چلتے ہیں۔ اظفر اس سے مصافحہ کر کے جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی بہرام سے گفتگو کے دوران ان کا گائیڈ کم ڈرائیور جیپ سٹارٹ کر چکا تھا۔ اظفر نے اس کے ساتھ والی نشست سنبھال لی۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ بہرام اس وقت تک اپنی جگہ کھڑا جیپ کو دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ جیپ کے غائب ہوتے ہی وہ پلٹا اور بنگلے کے ایک کمرے کا دروازہ چابی کی مدد سے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ وہ کمرہ تھا جو عموماً اس بنگلے میں رہنے والے افسر کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ افسر اپنی مرضی سے کسی اور کمرے کا انتخاب کر لے تو یہ اس کی مرضی ہوتی تھی، لیکن ایسا اب تک شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ یہ کمرہ بنگلے میں موجود دیگر تمام کمروں سے زیادہ کشادہ اور آرام دہ تھا۔ سابق فارسٹ آفیسر عابد انصاری نے بھی اسی کمرے میں رہنا پسند کیا تھا، اور اس کی موت کے بعد بھی یہاں وہ مواصلاتی آلات وغیرہ موجود تھے جن کی مدد سے رابطے کا کام لیا جا سکتا تھا۔ اس کمرے کو مکفل کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہاں کسی ملازم کی رسائی نہ ہو سکے۔ صرف بہرام تھا جو اس کمرے میں آتا جاتا تھا، اور ظاہر ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے کمرے میں پہنچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور الماری کا قفل کھول کر اس میں سے ایک آپریٹس نکال کر کہیں رابطہ کرنے لگا۔ وہ لوگ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ ویسے تو ان کا تمہاری طرف آنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ٹیم لیڈر اظفر سرپھرا بندہ ہے۔ اس کے دماغ میں سما گئی تو وہ ادھر کا رخ بھی کر سکتا ہے۔ تم لوگ اپنی جگہ ہوشیار رہنا۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے بولنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم خیال رکھیں گے۔ تم بتاؤ کہ تم نے ان کی جیپ میں ٹریکر لگا دیا تھا یا نہیں؟ دوسری طرف سے اس سے استفسار کیا گیا۔ بولنے والے کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ اگر بہرام سے اونچے مرتبے کا نہیں تو اس سے نیچے کا آدمی بھی نہیں تھا، اور برابری کی بنیاد پر اس سے بات کر رہا تھا۔ میں نے ٹریکر لگا دیا ہے، جیپ جہاں بھی گئی معلوم ہو جائے گا، لیکن ٹریکر پر پورا بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جیپ جنگل میں ہر جگہ نہیں جا سکتی۔ ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں جیپ چھوڑ کر پیدل ہی آگے بڑھنا ہوگا، اور پیدل چلتے ہوئے وہ کس طرف نکل جائیں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرام تشویش کا شکار تھا۔ فکر نہ کر، اپنی طرف پورا بندوبست ہے۔ تجھے معلوم تو ہے کہ انصاری صاحب کی موت کے بعد جو نیا سسٹم لگا ہے اس نے ہمارا کام کتنا آسان کر دیا ہے۔ پورا بندہ کیا، اگر چڑیا کا بچہ بھی ہماری حدود میں داخل ہوگا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اگر تیرے شک کے مطابق اظفر اور اس کے ساتھ مشکوک لوگ ہوئے تو سمجھ لے کہ وہ اس جنگل سے صحیح سلامت واپس نہیں جائیں گے۔ ان کی آنکھیں یہاں جو کچھ بھی دیکھیں گی اس کو بتانے کے لیے وہ باقی ہی نہیں رہیں گے۔ دوسری طرف سے اسے تسلی دی گئی۔ یہ دوسرا بندہ تھا جو مقامی ہی تھا، لیکن تعلیم یافتہ تھا اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا جانتا تھا۔ انہوں نے کھیتوں کی حفاظت کے پیش نظر کچھ عرصہ قبل ہی ایسا سسٹم لگایا تھا کہ جیسے ہی کوئی زیرو ان حدود میں داخل ہوتا، آلات پر اشارہ موصول ہو جاتا۔ اس سسٹم میں یہ خوبی تھی کہ چھوٹی جسامت کے جانوروں اور پرندوں کی آمد پر متحرک نہیں ہوتے تھے، صرف بڑی جسامت کے جانوروں یا انسانوں کی آمد پر ہی سگنل موصول ہوتے۔ سسٹم کی تنصیب کے بعد بڑی جسامت کے جانوروں کو اسی تیزی سے ہلاک کیا گیا تھا کہ انہوں نے خود ہی خطرہ بانپ کر اس حصے کا رخ نہیں کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یوں اب نگرانی کا کام کم ہو گیا تھا، اور وہ اپنی حدود میں داخل ہونے والے کسی بھی مشکوک فرد کو آسانی سے ٹریس کر سکتے تھے۔ اظفر اور اس کے ساتھی ان سب باتوں سے بے خبر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ اظفر نے اپنی ٹانگوں پر ایک نقشہ کھول کر پھیلا رکھا تھا۔ رات وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر روٹ طے کر چکا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے ظاہری طور پر بہرام کے سامنے اس کی مخالفت کرتے ہوئے جنگل کے اس حصے میں جانے سے انکار کر دیا تھا جسے بہرام نے خطرناک قرار دیتے ہوئے انہیں وہاں جانے سے روکا تھا۔ بنگلے سے نکلتے وقت انہوں نے اس جگہ سے کافی فاصلے پر جنگل کے دوسرے حصے میں جانے کا اعلان کیا تھا، اور اب جیپ اسی طرف رواں دواں تھی۔ یہاں سے دائیں طرف موڑ لو۔ نقشے کے مطابق جب جیپ اس مطلوبہ مقام پر پہنچ گئی جہاں سے انہیں اپنا راستہ بدلنا تھا تو اظفر نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ ادھر کیوں صاحب؟ ادھر جانے سے تو ہم اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ ڈرائیور نے اعتراض کیا۔ ہمیں تم سے زیادہ بہتر معلوم ہے کہ کدھر جانا ہے۔
تم بس سیدھے طریقے سے گاڑی چلاؤ۔ اظفر نے غرا کر اسے جواب دیا، جیسی مرضی صاحب، ہم تو حکم کے غلام ہیں، لیکن بتانا فرض تھا، کیونکہ آپ اس جنگل کو مجھ سے بہتر نہیں جانتے۔ جن راستوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ اصل جنگل نہیں ہے، یہ بہت صاف جگہ ہے، لیکن آگے جا کر گھنا جنگل ہوگا جہاں راستے سمجھنے کے لیے نقشہ وقشہ سب بیکار ہے۔ ادھر صرف تجربہ چلتا ہے، اور وہی شخص جنگل سے سلامت نکلتا ہے جو اس جنگل کو جاننے والے کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے حکم کے مطابق ڈرائیور نے جیپ کی سمت تو بدل دی تھی، لیکن ساتھ ہی نہایت فلسفیانہ انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو؟ اس کی بات سن کر اظفر طیش میں آ گیا۔ دھمکی کیسی صاحب، میں تو آپ کو سمجھا رہا تھا، آگے آپ کی مرضی کے مانو یا نہ مانو، میں تو خادم ہوں، آپ نے جدھر کہا میں نے گڈی موڑ دی، ڈرائیور نے اطمینان سے جواب دیا۔ اسے ڈیوٹی پر بھیجتے ہوئے بہرام نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ ان لوگوں سے زیادہ الجھنا نہیں اور نظر رکھنی ہے کہ یہ لوگ جنگل میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم حکم پر عمل کرنا جانتے ہو، آگے بھی اسی طرح عمل کرنا، اور اپنی زبان صرف اسی وقت کھولنا جب تم سے کچھ پوچھا جائے۔ اظفر مزاجن کچھ تند خو تھا، اور اس وقت تو وہ مبینہ طور پر ایک ایسے فرد سے مخاطب تھا جو مجرموں کا ساتھی تھا، اس لیے کسی مصلحت اور رعایت سے کام لینے کو تیار نہیں تھا۔ ڈرائیور نے بھی اس کا انداز دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ اسے معلوم تھا کہ جیپ میں ٹریکر لگا ہوا ہے، اور وہ جہاں بھی جائیں گے بہرام کو اس کی خبر ہو جائے گی، اس لیے زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں روک لو۔ جنگل کا چھدرا پن ختم ہوا اور جیپ گھنے جنگل میں داخل ہوئی تو اسے چلانا مشکل ہونے لگا۔ در حقیقت ماہر ڈرائیور کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنا بھی نہیں کر پاتا اور ہمت ہار بیٹھتا، لیکن اس کے ساتھ موجود شخص نے مشکل کے باوجود زبان سے اف نہیں کیا تھا، گویا وہ اظفر کے حکم پر پوری طرح عمل کر رہا تھا۔ خود اظفر نے ہی محسوس کر لیا کہ آگے جیپ پر سفر جاری رکھنا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے اسے جیپ روک لینے کا حکم دے ڈالا۔ ڈرائیور نے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ خاموش رہنے کے باوجود اس وقت وہ بے حد چوکنا تھا۔ وہ لوگ جنگل کے جس حصے میں پہنچ چکے تھے وہاں سے وہ علاقہ زیادہ دور نہیں تھا جہاں افیون کی کاشت کی جاتی تھی۔ وہ لوگ چاہتے تو پیدل چل کر بھی اس جگہ تک پہنچ سکتے تھے، لیکن حسب ہدایت اسے دخل بالکل بھی نہیں دینا تھا اور صرف نگرانی کرنی تھی۔ یہاں ٹینٹ لگا لو، یہاں رک کر ہم اپنا کام کریں گے۔ جیپ رک گئی تو وہ سب نیچے اتر آئے اور اظفر نے ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد ایک جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے ہدایت دی۔ اس کے ساتھ ہی فوراً ہی حرکت میں آ گئے اور جیپ سے ٹینٹ نکال کر مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیے۔ پیراشوٹ سے بنے ہلکے پھلکے ٹینٹ تھے جنہیں ذرا سی جدوجہد کے بعد اکیلا شخص بھی نصب کر سکتا تھا۔ تم یہ ٹینٹ لگا کر ان میں ضرورت کی اشیاء پہنچاؤ، ہم ذرا ادھر ادھر گھوم کر اپنا کام کرتے ہیں۔ 2 عدد ٹینٹ زمین پر ڈھیر کر دیے گئے تھے۔ جب اظفر نے ڈرائیور کو مخاطب کر کے یہ نیا حکم دیا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کی طرف سے چند ہدایات دیے جانے کے بعد وہ لوگ متحرک ہو گئے۔ ڈرائیور بظاہر خیموں کے ساتھ الجھا ان کی ساری کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے شانوں سے جدید ساخت کی گنیں لٹکا رکھی تھی اور پنڈلیوں کے ساتھ شکاری چاقو بندھے ہوئے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ان سب کے شانوں کے ساتھ ایک ایک مضبوط تھیلا بھی لٹکا ہوا تھا۔ ان تھیلوں میں کیا تھا یہ تو ڈرائیور نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا سمجھ رہا تھا کہ وہ لوگ بڑی تیاری کے ساتھ وہاں آئے ہیں۔ جنگل میں کسی بھی مقصد کے تحت اترنے والوں کو تیاری تو کرنی ہی پڑتی ہے، لیکن وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان لوگوں کا انداز کسی محقق یا طالب علم جیسا نہیں ہے۔ وہ اپنی حرکات و سکنات اور نظم و ضبط سے تربیت یافتہ کمانڈوز کی طرح لگتے تھے۔ وہ خاموشی سے یہ سب کچھ اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک 2 کی ٹولیوں میں وہاں سے روانہ نہیں ہو گئے۔ ان کے روانہ ہوتے ہی اس نے ٹینٹ کی تنصیب کا کام چھوڑا اور اپنے لباس میں چھپایا ہوا اپریٹس باہر نکالا اور رابطہ ہونے پر دوسری طرف موجود شخص کو اپنی لوکیشن سے آگاہ کرنے لگا۔ بے فکر رہو، ہم نے تمہاری جیپ ٹریس کر لی ہے اور جانتے ہیں کہ اس وقت تم کہاں ہو۔ اسے جواب ملا، لیکن سر وہ لوگ اب ادھر نہیں ہیں، مجھے جیپ اور سامان کے ساتھ چھوڑ کر خود پیدل آگے بڑھ گئے ہیں۔ مجھے ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، وہ ضرور اسی طرف جائیں گے جہاں جانے سے ہم انہیں روکنا چاہتے ہیں۔ اس نے تشویش بھرے لہجے میں مزید اطلاع فراہم کی۔ اس طرف آ کر وہ خود اپنے حق میں اچھا نہیں کریں گے۔ ہم انہیں ہر حال میں
اور آسانی سے روک لیں گے۔ دوسری طرف موجود بندے کو اپنے آپ پر پورا اعتماد تھا۔ ڈرائیور بھی مطمئن ہو گیا کہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور اب اس سے آگے اسے کچھ نہیں کرنا، اس لیے آپریٹس واپس لباس میں چھپا کر اظفر کے سونپے ہوئے کام کو مکمل کرنے میں لگ گیا۔ اس کے شک کے برخلاف اگر وہ لوگ جنگل کے اس خاص حصے کی طرف نہیں جاتے تو پھر یقیناً انہیں صحیح سلامت واپس آ جانا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ واپس آنے کے بعد اظفر اپنی حکم عدولی پر اسے برا بھلا کہے۔ اس لیے پوری جاں فشانی سے ٹینٹ نصب کرنے کے بعد جیپ سے سامان نکال کر وہاں منتقل کرنے لگا۔ ادھر اظفر اور اس کے ساتھی ٹولیوں کی شکل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ انہیں وہاں کس چیز کی تلاش کرنا ہے، لیکن یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ اس جنگل میں جو بھی راز پوشیدہ ہے اس کا تعلق جنگل کے اسی حصے سے ہے، کیونکہ جب سے وہ لوگ یہاں آئے تھے بہرام سے لے کر اس ڈرائیور تک نے انہیں جنگل کے اس حصے سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ نہایت چابک دستی سے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے وہ لوگ آگے بڑھتے رہے۔ انہوں نے 2 مختلف ٹولیوں میں سفر کرنا اس لیے مناسب سمجھا تھا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ایریے کا جائزہ لیا جا سکے۔ اظفر نے اپنے ساتھ آئے ہوئے وائلڈ لائف کے ماہر اور محقق پروفیسر صاحب کو اپنے ہمراہ رکھا تھا۔ پروفیسر صاحب نے تحقیق اور مطالعے کی غرض سے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جنگلوں اور بیابانوں میں گزارا تھا، اس لیے وہ خاصے چاق و چوبند تھے اور جنگل میں پیش آنے والے کسی خطرے سے نمٹنا بھی خوب جانتے تھے۔ لیکن اظفر انہیں اپنی ذاتی ذمہ داری پر یہاں لایا تھا، اس لیے انہیں اپنے ساتھ رکھ کر خود ان کی دیکھ بھال کرنا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے وہ لوگ ایک مقام پر رک گئے۔ رکنے کا سبب نظر آنے والا کسی بڑے جانور کا ڈھانچہ تھا۔ پروفیسر صاحب فوراً ہی اس ڈھانچے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہاں خون کی بو محسوس ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جانور حال ہی میں موت کا شکار ہوا ہے۔ انہوں نے نتنے سکیڑ سکیڑ کر فضا کو سونگھا اور ڈھانچے کی طرف بڑھے۔ ڈھانچے کے قریب پہنچ کر انہوں نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے طاقتور ٹارچ نکال لی۔ دن کا وقت تھا اور سورج کی روشنی جنگل میں پہنچ رہی تھی، لیکن گھنے درختوں کے پتوں سے چھن کر آنے والی یہ روشنی ناکافی تھی، اس لیے انہیں ٹارچ روشن کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ یہ بڑی جسامت والے ہرن کی لاش ہے جسے کئی جانوروں نے مل کر بمبوڑا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو نا کہ ڈھانچے کی ساری ہڈیاں سلامت نہیں ہیں اور کئی ادھر ادھر مختلف سمتوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق اس ہرن کو کل ہی شکار کیا گیا ہے، کیونکہ ہڈیوں کے ساتھ لگے بچے کھچے گوشت میں ابھی تازگی باقی ہے۔ وہ ڈھانچے کا نہایت عمیق نظروں سے جائزہ لے رہے تھے۔ جائزہ لیتے لیتے وہ اس کے سر کی طرف متوجہ ہوئے تو بری طرح چونک گئے اور اظفر کو بھی اس طرف متوجہ کیا۔ وہ بھی یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ہرن کی کھوپڑی میں گولی کا سوراخ موجود ہے، یعنی درندوں کے دانتوں اور پنجوں کا نشانہ بننے سے قبل وہ بیچارہ ہرن کسی ظالم کی چلائی ہوئی گولی کا نشانہ بن کر موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ اگر شکار کرنے والا کوئی پیشہ ور شکاری ہوتا تو لاش کو درندوں کا نشانہ بننے کے لیے یہاں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اس کی کوشش ہوتی کہ اس خوبصورت جانور کا سر اور کھال کسی طرح محفوظ کر لے اور ان کاموں سے فارغ ہو کر وہ ہرن کے لذیذ گوشت سے اپنی شکم پوری کا بندوبست کرتا، لیکن یہاں ملنے والے آثار مختلف تھے۔ ہرن کا سر بھی موجود تھا اور لاش دیکھ کر یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ درندوں کے اس لاش پر دعوت اڑانے سے قبل اس سے کھال جدا نہیں کی گئی تھی۔ اس ہرن کو کتوں نے کھایا ہے۔ ہرن کی ڈھانچہ نما لاش کا جائزہ مکمل کرنے کے بعد پروفیسر صاحب نے چند قدم ادھر ادھر چہل قدمی کرنے کے بعد اعلان کیا تو اظفر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک ماہر تھا اور وہ ان کی کسی بھی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے لاش پر موجود دانتوں اور پنجوں کے نشان دیکھے ہیں اور اب اس فضلے کو دیکھ کر مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ اس ہرن پر کتوں نے دعوت اڑائی ہے۔ ان کی ٹارچ کی روشنی نے گھاس پھونس اور پتوں پر پڑے ہوئے فضلے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ فضلے سے ٹارچ کی روشنی ہٹی تو ادھر ادھر گردش کرنے لگی اور وہ اس روشنی میں معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اظفر ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ ان کتوں کی تعداد 3 یا پھر اس سے بھی زیادہ تھی اور وہ اس سمت سے آ کر واپس بھی اسی طرف چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ٹارچ والے ہاتھ کے ساتھ ساتھ دوسرے ہاتھ کو بھی حرکت دی اور سمت بتانے لگے۔ اظفر ان کی فراہم کردہ معلومات سن کر جوش میں آ گیا۔ کتوں کی ضیافت کا نشانہ بنی لاش دیکھ کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ کوئی اہم کلو تلاش کر چکا ہے
اور اب اس کے لیے اس راز تک پہنچنا زیادہ مشکل نہیں جس تک پہنچنے کے لیے وہ یہاں آیا ہے۔ جوش اور جذبے سے بھرے ہوئے اظفر کے لیے کامیابی تک پہنچ جانے کا خیال بہت اہم تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے پروفیسر کی بتائی ہوئی سمت میں آگے بڑھنے لگا۔ خود پروفیسر صاحب اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر چند گز کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک اور ڈھانچہ دیکھ کر چونک گئے۔ اس بار پروفیسر صاحب کے بتائے بغیر ہی اظفر نے جان لیا کہ اس جانور کو بھی گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے، لیکن لاش کافی پرانی تھی، کیونکہ وہاں خون کی بو سمیت ہڈیوں پر لگا گوشت بھی غائب تھا، اور محسوس ہو رہا تھا کہ ڈھانچہ اب گلنے سڑنے کے عمل سے گزر رہا ہے۔ بڑی محویت سے اس جائزے میں مصروف ان دونوں کو احساس ہی نہیں ہوا، اور انجانی سمت سے آ کر کوئی شے ان کے جسموں میں پیوست ہو گئی۔ انہوں نے اگر کچھ محسوس کیا تو صرف گردن کی پشت پر پن کی نوک جیسی چبھن، اور پھر ہوش و خرد سے بیگانے ہو گئے۔ ان کے بے ہوش ہوتے ہی اطراف سے چند مسلح افراد برآمد ہوئے اور اطمینان کرنے لگے کہ وہ لوگ یقینی طور پر بے ہوش ہو گئے ہیں یا نہیں۔ ان کے باقی دو ساتھی بھی مل جائیں تو سب کو ایک جگہ ڈال کر ہمارے دوستوں کی دعوت کا بندوبست کر دو۔ اپنا آج کا کھانا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوں گے۔ اس دوران ہی ایک اور شخص نمودار ہوا اور تحکمانہ لہجے میں بولا، وہ دونوں بھی نظر میں آ گئے ہیں صاحب، تھوڑی دیر میں وہ بھی یہیں ہوں گے۔ آپ ہمیں بس اتنا بتا دو کہ یہ کام جنگل کے کس حصے میں کرنا ہے۔ مسلح افراد میں سے ایک نے سینہ ٹھونک کر جواب دیتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو جیپ سمیت اس طرف سے دور لے جانا اور خالقو سمیت سب کا کام تمام کر دینا۔ نووارد نے سرد مہری سے جواب دیا، خالقو کیوں صاحب، وہ تو اپنا بندہ ہے۔ حکم سننے والے حیران رہ گئے۔ عقل سے کام لے مٹھل، اگر خالقو کو چھوڑ دیا تو جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں اسے حادثہ کون کہے گا؟ ان کے پچھلے تو ہاتھ دھو کر سچ جاننے کے لیے خالقو کے پیچھے لگ جائیں گے، اور ایک نہ ایک دن وہ ہمیں مروا دے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم خود پہلے اسے ہی مروا دیں۔ اس نے جو نکتہ بیان کیا وہ اعتراض کرنے والوں کے لیے قابل قبول تھا، اس لیے پھر کسی نے کوئی سوال نہیں کیا اور انتظار کرنے لگے کہ اظفر کے باقی دونوں ساتھیوں کو بھی یہاں پہنچا دیا جائے۔ انہیں زیادہ دیر زحمت نہیں اٹھانی پڑی اور 4 تنومند آدمی ان دونوں کے بے ہوش جسموں کو اٹھائے وہاں پہنچ گئے۔ چاروں مطلوبہ افراد ایک جگہ جمع ہو گئے تو آگے کی کارروائی کی جانے لگی۔ خالقو جیپ سمیت کہاں موجود ہے یہ انہیں بتا دیا گیا تھا۔ چنانچہ چاروں بے ہوش افراد کے علاوہ 5 عدد کتوں سمیت اس جگہ تک پہنچنے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ کتے زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور چاروں بے ہوش افراد کی طرف دیکھ دیکھ کر اس طرح بھونک رہے تھے جیسے الجھن کا شکار ہوں کہ ان کا بھوجن سامنے ہوتے ہوئے بھی انہیں کھانے کے لیے کیوں نہیں دیا جا رہا۔ خیمے اور سامان اٹھا کر واپس جیپ میں رکھ لو خالقو، ان کو یہاں سے دور لے جانے کا حکم ہے۔ کتوں کے ساتھ آنے والے مسلح افراد میں سے ایک نے جیپ ڈرائیور سے کہا تو وہ فوراً ہی حرکت میں آ گیا۔ 2 اور افراد بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ جلد ہی سارا سامان دوبارہ جیپ میں منتقل ہو گیا اور وہ لوگ عازم سفر ہو گئے۔ سفر کا دورانیہ تقریباً 15 منٹ تھا۔ وہ لوگ پہلے کے مقابلے میں زیادہ گھنے جنگل میں پہنچ کر رک گئے اور بے ہوش افراد کو جیپ سے نکال کر نیچے ڈال دیا۔ خالقو اپنے بارے میں کیے گئے فیصلے سے بے خبر اس کام میں پیش تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اس بات کا اندازہ اسے اس وقت ہوا جب وہ ہدایت کے مطابق چاروں بے ہوش افراد کو مختلف پوزیشن میں لٹاتے ہوئے تنہا رہ گیا، اور اس کے ساتھ ہی نہایت خاموشی سے اس سے الگ ہونے کے بعد خونخوار کتوں کو زنجیروں کی قید سے آزاد کر دیا۔ ایک گرانڈ ایل کتا برق رفتاری سے اس پر جھپٹا۔ یہ کیا ہوئے، اسے روکو، کتے کے وار سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم اسے نہیں روک سکتے، اوپر سے فیصلہ ہوا ہے کہ آج تو بھی ان کا بھوجن بنے گا۔ اسے نہایت سرد مہری سے جواب دیا گیا۔ وہ سارے کے سارے ایسے ہی تھے، سدائے ہوئے پالتو جانوروں کی طرح۔ ان کی اپنی کوئی سوچ یا پسند نہیں تھی، وہ بس وہ کرتے تھے جو انہیں کرنے کا حکم ملتا تھا۔ اس حکم کی زد میں ان کا اپنا کوئی ساتھی بھی آ جائے تو انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ کتے کے پے در پے حملوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوا خالقو بار بار ان سے مدد اور رحم کی درخواست کر رہا تھا، لیکن ان کے کان بند تھے۔ وہ نہایت سپاٹ انداز میں 5 عدد جیتے جاگتے انسانوں کو خونخوار کتوں کے دانتوں اور پنجوں سے بھنبوڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ منظر ڈیوٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، البتہ معصوم چرند پرند تھے
جو کتوں کی وحشتناک غراہٹوں اور دلدوز انسانی چیخوں سے گونجتے جنگل میں متوحش نظر آتے تھے اور بے قراری سے یوں ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے پھر رہے تھے جیسے کسی طرح اس ظلم کو روکنے کی تدبیر سوچ رہے ہوں۔ وہ تدبیر تو کیا خاک کر پاتے، البتہ کتوں کے شکم سیر ہونے کے بعد یہ وحشتناک شو خود ہی ختم ہو گیا اور آہستہ آہستہ سب معمول پر آنے لگا۔ بفرے ہوئے کتے بھی حلق تک ٹھونس کر کھا لینے کے بعد سست پڑ کر اپنے رکھوالوں کے پاس واپس آ گئے، جنہوں نے ایک بار پھر انہیں زنجیروں میں قید کر دیا اور واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر بہرام کو یہاں کی پل پل کی خبر دی جا رہی تھی۔ اظفر اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کی خبر بھی فوراً اس تک پہنچ گئی اور وہ یوں اطمینان سے ہاتھ جاڑ کر کھڑا ہو گیا جیسے کوئی اہم فریضہ انجام دیا ہو۔ اپنے طور پر واقعی اس نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا کہ لوگوں کو جنگل کے اس مخصوص حصے تک نہ پہنچنے دے جہاں افیون کے کھیت موجود ہیں۔ اگر اظفر اور اس کے ساتھی اس جگہ سے دور رہتے تو اس سمیت چودھری کے دیگر وفاداروں کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن ان لوگوں نے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اور کسی اور جگہ جانے کا بتا کر اچانک ہی راستہ بدل کر ممنوعہ حصے کی طرف نکل گئے تھے، جس کی سزا انہیں دردناک صورت میں دی جا چکی تھی۔ اس کام کے نمٹ جانے کے بعد بہرام کئی گھنٹوں کے لیے فارغ تھا۔ اظفر نے پہلے ہی اسے سمجھا دیا تھا کہ اگر وہ لوگ مقررہ وقت پر واپس نہ آ سکیں تو 2 گھنٹوں کے مزید انتظار کے بعد ان کی تلاش شروع کر دی جائے۔ اس حساب سے بہرام کے پاس خاصا وقت تھا۔ اس نے یہ وقت نہایت اطمینان سے گزارا۔ اسے فکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں تھی کہ اس عرصے میں ان 5 لاشوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ کتوں کے بعد اگر کچھ اور جنگلی جانور بھی ان لاشوں سے مستفید ہو جاتے تو یہ اس کے حق میں اور بھی زیادہ بہتر ہوتا۔ شام ڈھلے اس نے اظفر کی ہدایت کے مطابق نئے اے سی عمیر آفندی سے موبائل کی مدد سے رابطہ کیا۔ پیر آباد میں شہریار کے دور میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے نتیجے میں اتنی سہولت ہو گئی تھی کہ موبائل کے سگنلز ڈاک بنگلے سمیت جنگل کے کچھ حصے تک مل جاتے تھے اور موبائل سے استفادہ کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، بہرام کیا مسئلہ ہے؟ پی اے کی طرف سے بہرام کی کال کی اطلاع سن کر عمیر فوراً ہی لائن پر آ گیا اور تشویش زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ اظفر رشتے میں اس کا کزن لگتا تھا اور اس نے ذاتی طور پر اس سے رابطہ کر کے اس وزٹ کے لیے اجازت نامے کی درخواست کی تھی، لیکن بہرحال عمیر جانتا تھا کہ یہ کوئی نجی نوعیت کا دورہ نہیں ہے اور اظفر کسی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے۔ یقینی طور پر یہ کام حساس نوعیت کا تھا اور ایسے کاموں میں خطرہ بھی ہوتا ہے، اس لیے بہرام کی کال موصول ہوتے ہی وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے سر جی۔ وہ جو آپ کے بھائی شہر سے آئے تھے جنگل میں کچھ تحقیق کرنے کے لیے، ان کا اور ان کے ساتھیوں کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ ساتھ میں میرا بندہ جو ان کی جیپ چلا رہا تھا وہ بھی غائب ہے۔ بہرام نے اسے اطلاع دی۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے اطلاع دینے سے کیا ہوگا؟ فوراً کوئی سرچ پارٹی تیار کر کے جنگل میں بھیجو۔ اتنا وقت ہو گیا ہے، اگر وہ لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں تو رات کے وقت انہیں وہاں زیادہ پریشانی ہوگی۔ اس کے اندیشوں کے مطابق بہرام سے ملنے والی خبر واقعی بری اور تشویشناک تھی، جسے سنتے ہی وہ بہرام پر برسنے لگا۔ پارٹی تو تیار ہے سر جی، اور وہ لوگ بس نکل ہی رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اطلاع اس لیے دی ہے کہ اظفر باؤ جاتے وقت کہہ گئے تھے کہ اگر وہ ٹائم گزرنے کے 2 گھنٹے بعد بھی واپس نہ آئیں تو آپ کو خبر کر دی جائے۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میرا جو بندہ ان کے ساتھ گیا تھا اس کے پاس واکی ٹاکی تھا۔ میں بہت دیر سے اس سے گل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ حالانکہ اگر بندہ جنگل میں بھٹک جائے تو خود سب سے پہلے واکی ٹاکی پر رابطہ کر کے خبر دیتا ہے کہ وہ مشکل میں ہے۔ بہرام کے جواب نے حالات کی سنگینی کو کچھ اور بھی بڑھا دیا، لیکن عمیر امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، چنانچہ آس بھرے لہجے میں بولا، ہو سکتا ہے واکی ٹاکی خراب ہو گیا ہو یا پھر رینج کا مسئلہ ہو۔ ہاں جی، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں تو ہر چنگی بری گل دماغ میں رکھ کر انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ اب آپ اجازت دیں تو میں ادھر کی کارروائی دیکھوں۔ بہرام نے سرسری سا جواب دے کر فون بند کرنے کی اجازت چاہی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، لیکن نہیں، سنو ذرا، ایسا کرو کہ 2-4 بندوں پر مشتمل ایک سرچ پارٹی اپنے پیچھے چھوڑ جاؤ۔ میں اپنے ایک بندے کے ساتھ خود وہاں پہنچتا ہوں۔ اس پارٹی کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اس نے اچانک ہی خود اس کام میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسی آپ کی مرضی سر، لیکن آپ کا خاصا ٹائم لگ جائے گا۔
ہو سکتا ہے جتنی دیر میں آپ ڈاک بنگلے پہنچیں ہم اپنا کام مکمل کر کے واپس بھی آ جائیں۔ بہرام نے اسے احساس دلایا کہ وہ کتنی دور موجود ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس وقت مجھے وہاں ہونا چاہیے۔ اگر میرے پہنچنے سے پہلے تم اظفر اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کر کے لانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ اور بھی اچھا ہوگا۔ میں کچھ دیر کے لیے اس سے ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے سر جی، میں اپنے پیچھے 4 بندے چھوڑ جاتا ہوں۔ اگر آپ کے پہنچنے تک میں اپنی ٹیم کے ساتھ واپس نہ آؤں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ چل پڑنا، باقی آگے اللہ مالک ہے۔ بہرام نے مکاری سے اسے جواب دیا، جبکہ اس کے اپنے ذہن میں اب کوئی اور منصوبہ پل رہا تھا۔ اظفر سمیت ان سب کے انجام سے تو وہ واقف ہی تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ ان کی لاشیں اسے جنگل کے کس حصے میں ملیں گی، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خود یہ لاشیں دریافت کرنے کی بجائے ان کی دریافت کا سہرا عمیر کے سر رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ ادھر عمیر نے مشابرم خان کو بلا کر صورتحال سے آگاہ کر کے گاڑی تیار کرنے کا حکم دیا۔ مشابرم خان شروع ہی سے ذمہ دار اور فرض شناس آدمی تھا، اس لیے گاڑی کو بہترین حالت میں رکھتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے صرف احتیاطاً گاڑی کا تیل پانی چیک کیا اور وہ لوگ عجلت میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ شام تو پہلے ہی ڈھل چکی تھی۔ مشابرم خان کی تیز رفتاری کے باوجود انہیں ڈاک بنگلے تک پہنچتے پہنچتے اندھیرا پوری طرح پھیل گیا۔ بہرام بنگلے پر موجود نہیں تھا، البتہ 4 افراد ساز و سامان کے ساتھ تیار ان کے منتظر تھے۔ نہیں صاحب، کوئی پتہ نہیں ملا۔ بہرام ساتھیوں کے ساتھ تلاش میں گیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے واکی ٹاکی پر اس سے بات ہوئی تھی۔ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ عمیر کے استفسار پر ایک آدمی نے اسے تازہ حالات سے آگاہ کیا تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ ہم لوگ آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہم اس سے ہٹ کر دوسرے علاقے میں اظفر صاحب اور ان کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ عمیر کو خاموش پا کر وہ آدمی ایک بار پھر بولا تو وہ بھی فوراً متحرک ہو گیا کہ یہاں کھڑے ہو کر پریشان ہونے سے تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ جو لوگ جنگل میں لاپتہ ہوئے تھے انہیں ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں داخل ہونا ہی تھا۔ ذرا دیر میں ہی ان کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا، لیکن اس بار وہ اپنی گاڑی کی بجائے محکمہ جنگلات کی جیپ میں سفر کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے پاس طاقتور سرچ لائٹیں اور بڑی ٹارچیں موجود تھیں، جن کی روشنی میں وہ ارد گرد کا جائزہ لے سکتے تھے۔ جنگل کی دنیا میں اس وقت کی انسانی مداخلت نے وہاں موجود مخلوق کو بے چین کر دیا تھا اور روشنی میں وہ ادھر ادھر بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ مختلف جانوروں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، اور باوجود یہ کہ وہ تعداد میں کئی تھے اور ان کے پاس مناسب اسلحے کے ساتھ ساتھ روشنی کا بھی معقول انتظام تھا، خود کو جنگل کی ہولناکی سے بے نیاز محسوس کرنا ممکن نہیں تھا۔ رات ہو جانے کے باوجود جنگل مکمل طور پر سویا ہوا نہیں تھا۔ شب پسند جانوروں کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جنگل کے مکین اپنی راجدھانی میں بیدار ہیں اور انہیں اپنے گھر میں بیرونی مداخلت اچھی نہیں لگ رہی۔ کئی سوئے ہوئے جانور بھی جاگ گئے تھے اور اپنی اپنی بولیوں میں احتجاج کر رہے تھے۔ اس ہولناک ماحول کے باوجود وہ لوگ واپس جانے کا نہیں سوچ سکتے تھے۔ انہیں جنگل کی ہولناکیوں میں کھو جانے والے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنا تھا۔ وہ دیکھو، ادھر کچھ ہے۔ جیپ درمیانی رفتار سے آگے بڑھی جا رہی تھی کہ ایک آدمی ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوا چیخا۔ سب کے سب اس طرف متوجہ ہو گئے اور روشنی کا رخ اس طرف کر دیا۔ روشنی پڑتے ہی 3-4 جانور وہاں سے نکل کر بھاگے۔ ڈرائیور جیپ روک چکا تھا، وہ سب تیزی سے جیپ سے نیچے کودے۔ منظر ہولناک تھا۔ اترتے ہی وہ ادھڑی ہوئی لاشیں انہیں نظر آ گئیں۔ عمیر نے فوراً ہی ان لاشوں کو اظفر اور اس کے ساتھی پروفیسر کے طور پر شناخت کر لیا۔ اس کے جائزہ لینے کے دوران باقی لوگ ادھر ادھر پھیل چکے تھے۔ باقی 3 افراد کو بھی جلد ہی تلاش کر لیا گیا۔ زمین پر نصب خیمے اور وہاں موجود ان کی جیپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جنگل میں پہنچتے ہی تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ لاشوں کی ادھڑی ہوئی حالت دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ وہ اچانک درندوں کے کسی غول کے نرغے میں آ گئے تھے اور انہیں اپنے بچاؤ کی مہلت نہیں مل سکی تھی۔ کیا یہاں خونخوار درندے بھی پائے جاتے ہیں؟ عمیر نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ سوال کیا۔ یہاں بھیڑیے اور خونخوار کتے موجود ہیں، لیکن وہ عام طور پر دن کی روشنی میں اپنے ٹھکانوں سے نکل کر شکار نہیں کرتے، اور ان لاشوں کی حالت دیکھ کر صاف لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کئی گھنٹے پہلے حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ آدمی جو شروع سے ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا بتانے لگا۔ یہاں پہنچتے ہی وہ بہرام کو واکی ٹاکی پر واقعے کی اطلاع دینے کے ساتھ اپنی لوکیشن سے آگاہ کر چکا تھا۔
اور اب اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ یہ بندہ مرا نہیں ہے سر، ابھی اس کی سانس باقی ہے۔ مشابرم خان جو کہ عملے کے افراد کے ساتھ لاشوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے کام میں از خود شامل ہو چکا تھا، اظفر کے ساتھ آنے والے ڈرائیور پر جھکا اور چیخا۔ اس کی آواز پر عمیر اور دوسرے لوگ تیزی سے اس طرف بھاگے۔ ڈرائیور خالقو کا جسم بری طرح زخمی تھا، ہاتھ پیروں اور جسم کے دوسرے کئی مقامات پر سے گوشت بالکل غائب ہو چکا تھا اور ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، یہاں تک کہ اس کی ایک آنکھ کا ڈیلا بھی باہر آ چکا تھا۔ لیکن اس حیت قضائی کے باوجود یہ حقیقت تھی کہ اس کی سانس چل رہی تھی۔ سانس کی یہ لے بے حد مدھم تھی اور لگتا تھا کہ کسی بھی وقت ڈوب جائے گی، لیکن ان 5 افراد میں سے اس واحد شخص میں زندگی کی رمق پا کر وہ لوگ جوش میں آ گئے۔ اسے جیپ میں ڈالو خان، اسے فوری طبی امداد ملنی ضروری ہے، عمیر نے چلا کر مشابرم خان کو حکم دیا، جس نے اس کے حکم کی تعمیل میں لمحہ بھی نہیں لگایا۔ تم لوگ یہاں رک کر بہرام کا انتظار کرو، میں ڈرائیور کے ساتھ اس بندے کو لے کر جا رہا ہوں، تم لوگ ڈیڈ باڈیز لے کر بہرام کے ساتھ آ جانا۔ عمیر نے کسی کو بھی کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر خود ہی فیصلہ سنایا اور جیپ کی اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ جیپ ڈرائیور کو بھی پھرتی دکھانی پڑی، جس پیچھے مشابرم خان نیم جان خالقو کو سنبھالے بیٹھا تھا۔ تمہاری جیپ میں فرسٹ ایڈ باکس تو ہوگا؟ جیپ آگے بڑھی ہی تھی کہ عمیر نے ڈرائیور سے دریافت کیا۔ یس سر، پیچھے والی سیٹ کے نیچے ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ عمیر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی مشابرم خان نے سیٹ کے نیچے سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لیا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر زخمی آدمی کو کس طرح طبی امداد دے۔ اس کا پور پور زخمی تھا اور یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ مرہم پٹی کا کام کہاں سے شروع کیا جائے۔ آخر اس نے ہمت کر کے اس کی نہایت بھیانک محسوس ہونے والی آگ کے ڈیلے پر دوا میں ڈوبا روئی کا پھاہا رکھ کر پٹی باندھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کام کا آغاز کر دیا۔ عمیر بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے اگلی نشست کو پھلانگ کر پیچھے چلا آیا۔ سب سے پہلے اس نے زخمی خالقو کی نبض چیک کی۔ نبض بہت سست رفتاری سے چل رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے اس کا زندگی سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ عمیر نے بےتابی سے فرسٹ ایڈ باکس کا جائزہ لیا اور ایک ننھی سی شیشی پر لگا لیبل پڑھنے کے بعد اس کا سرا توڑ کر سرنج میں محلول بھرا۔ چلتی گاڑی اور اس کی محدود روشنی میں یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن ایک انسانی زندگی بچانے کی لگن ان دونوں کے ہاتھوں کو حرکت دے رہی تھی۔ اس کے زخمی بازو میں دوا انجیکٹ کرتے ہی فوری رد عمل ظاہر ہوا اور اس کی سانس کی رفتار یکدم بڑھ گئی، لیکن انداز ایسا تھا جیسے کوئی چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپھڑا رہا ہو۔ اس کے منہ میں پانی ڈالو خان، اس نے مشابرم خان کو حکم دیا تو اس نے فوراً ہی پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ مشکل سے چند قطرے پانی ہی نیم جان خالقو کے حلق سے نیچے اتر سکا، باقی دونوں طرف کی باچھوں سے بہہ گیا، لیکن چند قطرے پانی نے ہی خاصا کام کر دکھایا اور خالقو کی باقی بچ جانے والی اکلوتی آنکھ کے پپوٹے میں حرکت محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ آنکھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اس کوشش میں کامیاب نہ ہو پا رہا ہو۔ آنکھیں کھولو مین، دیکھو تم محفوظ جگہ پر ہو، ہمیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے رخسار پر ہاتھ مارتے ہوئے عمیر دیوانہ وار اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن خالقو کی آنکھ نہ کھل سکی، بس ہونٹوں نے یوں جنبش کی جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آواز باہر نکل سکتی۔ عمیر نے اپنا کان اس کے ہونٹوں کے ساتھ بالکل چپکا لیا۔ چودھری اففیون، بہت ہی دھیمی سرگوشی میں یہ چند ٹوٹے ہوئے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے اور پھر فوراً ہی خالقو کے جسم کا ایک زوردار جھٹکا لگا۔ جھٹکے کے ساتھ ہی اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ عمیر کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح اس کے بے جان وجود میں زندگی کی رمق کو محسوس کر سکے، لیکن وہاں نہ تو دھڑکن تھی، نہ سانسوں کی سرسراہٹ۔ زندگی کا احساس دلانے والی نبض بھی مکمل طور پر ڈوب چکی تھی۔ افسوس یہ بھی نہیں رہا۔ عمیر پیچھے ہٹ گیا۔ اس شخص کی زندگی بچانے کی خواہش میں وہ اپنے کزن اظفر کی لاش کو نظر انداز کر کے آ گیا تھا، لیکن پھر بھی اسے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ خالقو کی لاش کو تھامے بیٹھے مشابرم خان نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی ہیں۔ آنکھوں کا یہ رنگ دیکھ کر اسے شہریار کی یاد آئی۔ ایسے کسی موقع پر وہ بھی انہی کیفیات کا شکار نظر آتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔